نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. روحانی وظائف اینڈ اسلامک انفو بائی فاروق. تمام معزز سامعین کرام السلام علیکم. حضرت حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کے واقعے کے بارے میں ہم اپنی ویڈیو کے تسلسل کو قائم رکھتے ہوئے مزید آگے چلتے ہیں. ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام معزز سامعین کرام سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو آن کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. اور ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں تاکہ ہمارا حوصلہ بڑھے اور ہم اسی طرح سے آپ کو صحابہ کرام اور بزرگان دین و عظام کے بارے میں نئی ویڈیوز آپ کو فراہم کرتے رہیں. آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں. حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ آگ پر نظر کی اور اپنی آستین کو جھٹک دیا. دوسرے ہی لمحے وہ بھڑکتی ہوئی آگ بجھ گئی اور حضرت حسین بن منصور رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ آنے والے درویش حیرت زدہ رہ گئے. یہ منظر دیکھ کر آتش کدے کا محافظ چیخنے لگا، قیامت آ گئی، قیامت آ گئی. حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے محافظ سے پوچھا، تو کس قیامت کی بات کر رہا ہے؟ وہی قیامت جسے ایک دن آنا ہے. محافظ کی چیخوں میں اضافہ ہو گیا تھا. اللہ تعالی نے کہا ہے کہ وہی قیامت کی گھڑی ہوگی جب مشرق و مغرب میں مجوسیوں کی آگ بجھا دی جائے گی. تمہارا عقیدہ کچھ بھی ہو مگر ہمارے نزدیک ابھی قیامت نہیں آئی ہے. حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے محافظ کی چیخیں سن کر فرمایا، کیا اس آگ کو دوبارہ روشن کیا جا سکتا ہے؟ اس ذیل میں تمہاری کتابیں کیا کہتی ہیں؟ ہماری کتابوں میں واضح طور پر تحریر ہے کہ اس آگ کو وہی شخص دوبارہ روشن کر سکتا ہے جو اسے بجھانے کی قدرت رکھتا ہو. آتش کدے کے محافظ نے خوف و دہشت سے لرزتے ہوئے کہا، پھر تم اس شخص کو پکارو جو بجھی ہوئی آگ کو روشن کر سکے. یہ کہہ کر حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ واپس جانے لگے. آتش کدے کے محافظ نے گھبرا کر حضرت حسین بن منصور رحمۃ اللہ علیہ کا دامن پکڑ لیا اور گریہ وزاری کرنے لگا. یہ آگ تمہارے ہی ایک اشارے سے بجھی تھی اور تم ہی اسے دوبارہ روشن کر سکتے ہو. حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ محافظ کی آہو فغاں سن کر خاموش رہے. آتش کدے کا محافظ زار و قطار رو رہا تھا. حضرت حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تیرے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو ان درویشوں کو پیش کی جا سکے؟ ہاں، میرے پاس دیناروں سے بھرا ہوا ایک صندوق ہے. آتش کدے کے محافظ نے کہا، تو پھر وہ صندوق اٹھا لا اور میرے مہمانوں کی خدمت میں پیش کر دے. حضرت حسین بن منصور رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تو پھر میں تیرے معبود کی بجھی ہوئی آگ کو دوبارہ روشن کر دوں گا. محافظ خوشی خوشی دوڑتا ہوا گیا اور صندوق اٹھا لایا. واقعتاً وہ دیناروں سے بھرا ہوا تھا. اس کے سوا معبود میں کوئی ایسی چیز موجود نہیں جو تمہارے مہمانوں کو پیش کی جا سکے. محافظ نے معذرت خانہ لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا، بس یہ دینار کافی ہیں. حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اور اپنا ہاتھ فضا میں بلند کر کے آستین کو جھٹک دیا. مجوسیوں کے معبود کی آگ اسی شدت کے ساتھ دوبارہ بھڑکنے لگی.
یہ منظر دیکھ کر آتش کدے کا محافظ حضرت منصور حلاج رحمت اللہ علیہ کے قدموں پر گر پڑا اور نہایت عاجزانہ لہجے میں شکریہ ادا کرنے لگا۔ درویشوں پر شدید حیرت و سکوت کا عالم طاری تھا۔ وہ اس واقعے کو اپنے کسی خواب کا حصہ سمجھ رہے تھے۔ ان تمام دیناروں کو سمیٹ لو، تمہاری ضرورت پوری ہو گئی، حضرت منصور حلاج رحمت اللہ علیہ نے اپنے مہمان درویشوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اور آتش کدے سے باہر نکل آئے۔ بعض تاریخوں میں آگ کی بجائے قندیل کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی مجوسیوں کے معبود میں ایک قندیل صدیوں سے روشن تھی، اور اسی قندیل کو حضرت منصور حلاج رحمت اللہ علیہ نے ہاتھ کے ایک اشارے سے بجھا دیا تھا اور دوسرے اشارے سے اسے دوبارہ روشن کر دیا تھا۔ بہرحال وہ مجوسیوں کی آگ ہو یا قندیل، حضرت منصور حلاج رحمت اللہ علیہ نے آتش پرستوں پر یہ بات ثابت کر دی تھی کہ وہ جس آگ کو خدا سمجھ رہے تھے اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ مرد مومن کی ایک جنبش چشم اس آگ کو نہ صرف بجھا سکتی ہے بلکہ اسے دوبارہ روشن بھی کر سکتی ہے۔ یہ حضرت منصور حلاج رحمت اللہ علیہ کی ایک عظیم الشان کرامت تھی، جسے تصوف کے دشمنوں نے شعبدہ بازی اور جادو سے تعبیر کیا۔ یہاں اس موضوع پر زیادہ بحث کی گنجائش نہیں، مگر قارئین کو اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ شعبدہ بازی محض نظر کا فریب ہوتا ہے۔ دنیا کا کوئی شعبدہ باز نہ آگ روشن کر سکتا ہے اور نہ اسے بجھا سکتا ہے۔ یہ حضرت منصور حلاج رحمت اللہ علیہ کا تصرف روحانی تھا، جس نے آتش کدے کے محافظ کو حیران و عاجز کر دیا تھا۔ بعض مخالفین نے حضرت منصور حلاج رحمت اللہ علیہ کی اس کرامت کو تسلیم کرتے ہوئے یہ اعتراض بھی وارد کیا ہے کہ آپ نے دینار حاصل کرنے کے لیے جبر سے کام لیا، پہلے آگ کو بجھایا اور پھر اسے روشن کرنے کے لیے محافظ سے معاوضہ طلب کیا۔ ہمارے نزدیک حضرت منصور حلاج رحمت اللہ علیہ کا یہ عمل جبر اور زبردستی نہیں، دراصل یہ عقائد کی جنگ تھی اور آتش پرست جنگ ہار گیا تھا۔ دنیا کا ہمیشہ سے یہی اصول رہا ہے کہ جنگ ہار جانے والے کو خراج ادا کرنا پڑتا ہے۔ اس مجوسی نے بھی ایک اعتبار سے حضرت منصور حلاج رحمت اللہ علیہ کو خراج بھی ادا کیا تھا۔ خرق عادت یا کرامت اسے کہتے ہیں جس کے اظہار پر عام انسان قادر نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر اہل دانش اور علماء زاہد کسی ولی کی کرامت کو تسلیم نہیں کرتے۔ یہ لوگ اپنی ذہنی رسائی کے مطابق کمالات روحانی کا انکار کرتے ہوئے منطق و استدلال کا سہارا لیتے ہیں اور عوام الناس کو یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کرامت حقیقت نہیں، محض افسانہ سرازی ہے۔ بعض انتہا پسند اپنے انکار میں شدت پیدا کرنے کے لیے کرامت کو جادوگری کا نام دے دیتے ہیں، اور انہیں یہ احساس تک نہیں ہوتا کہ وہ ایک مسلمان بزرگ پر کفر کا الزام عائد کر رہے ہیں، کیونکہ جادو حرام ہے اور اس کا کرنے والا کافر ہے۔ جب حضرت منصور حلاج رحمت اللہ علیہ کی کرامت کا شہرہ عام ہوا تو کچھ مخالفین نے انہیں بھی ساحر قرار دے دیا۔ مشہور مورخ خطیب بغدادی لکھتا ہے کہ خلیفہ مقتدی باللہ نے اپنے
ایک معتمد کارندے کو چند باتوں کی تحقیق کے لیے ہندوستان بھیجا۔ جب کشتی روانہ ہوئی تو خلیفہ کے کارندے نے ایک شخص کو دیکھا جو خاموش بیٹھا سمندر کی لہروں کا نظارہ کر رہا تھا۔ بحری سفر کی طوالت سے اکتا کر خلیفہ کے کارندے نے اس شخص سے گفتگو شروع کر دی۔ بات چیت کے دوران معلوم ہوا کہ وہ حسین بن منصور رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ خلیفہ کا کارندہ اس سفر کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، حسین بن منصور رحمۃ اللہ علیہ کی معاشرت بہت اچھی اور صحبت نہایت پاکیزہ تھی۔ پھر جب سفر تمام ہوا اور کشتی کنارے پر پہنچی تو ہم لوگ نیچے اتر آئے۔ میں نے حسین بن منصور رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ تم کس ارادے سے ہندوستان آئے ہو؟ میں یہاں جادو سیکھنے آیا ہوں تاکہ مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دے سکوں۔ حسین بن منصور رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا۔ مقامی مزدور کشتی سے سامان اتار رہے تھے اور ہمارے درمیان گفتگو جاری تھی کہ ایک بوڑھا نظر آیا جو سمندر کے کنارے آباد ایک جھونپڑی میں رہتا تھا۔ تمہاری کسی ایسے شخص سے شناسائی ہے جو سحر یعنی جادو جانتا ہو؟ حسین بن منصور رحمۃ اللہ علیہ نے بوڑھے سے پوچھا۔ ہندوستانی بوڑھے نے ایک نظر حسین بن منصور رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، پھر اپنی جیب سے سوت کے دھاگے کا لچھا نکالا اور اس کا ایک سرا حضرت حسین بن منصور رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں دے کر لچھے کو ہوا میں اچھال دیا۔ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے حد تک نظر تک دھاگے کا ایک تار بن گیا۔ بوڑھا چند قدم آگے بڑھا اور دھاگا پکڑ کر اوپر چڑھنے لگا۔ ہم بڑی حیرت سے یہ ناقابل یقین منظر دیکھتے رہے۔ ہندوستانی بوڑھا دھاگے پر چڑھتے چڑھتے بہت بلندی تک پہنچ گیا اور پھر کچھ دیر بعد اسی طرح واپس آ گیا۔ زمین پر قدم رکھنے کے بعد اس نے حسین بن منصور رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، کیا تم ایسے ہی کسی شخص سے ملنا چاہتے ہو؟ خلیفہ کے کارندے کا بیان ہے کہ اس کے بعد ہم دونوں جدا ہو گئے۔ پھر بغداد میں حسین بن منصور رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہو گئی۔ خطیب بغدادی تک یہ روایت کئی حوالوں سے پہنچی ہے۔ علماء تحقیق کے نزدیک اس کا کوئی راوی ہی معتبر نہیں، بلکہ ایک راوی علی بن احمد کے بارے میں تو کہا گیا ہے کہ وہ جھوٹا اور شیخی باز تھا۔ حکیم الامت حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یہ روایت سند کے لحاظ سے قابل اعتبار نہیں۔ جن لوگوں نے جادوگروں کو دیکھا ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ تمام ساحر نہایت ناپاک، غلیظ اور گندے ہوتے ہیں۔ انہیں حسن معاشرت اور صحبت کی پاکیزگی سے کیا واسطہ؟ جبکہ راوی نے واضح الفاظ میں حسین بن منصور رحمۃ اللہ علیہ کی یہ صفات بیان کی ہیں۔ دوسرے یہ کہ کوئی بھی جادوگر مخلوق کو اللہ کی طرف دعوت نہیں دیتا۔ آتش کدے آگ یا قندیل بجھا دینے کا واقعہ اس قدر مشہور ہوا کہ عام لوگ حیرت زدہ رہ گئے اور بے اختیار بخار اٹھے۔ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ ایک کامل ولی ہیں اور ان کی عارفانہ شان یہ ہے کہ ایک اشارے سے آتش کدے کی آگ بجھ گئی اور ان ہی کے دست مبارک کی ایک جنبش نے بجھی ہوئی آگ کو دوبارہ روشن کر دیا۔ اور جن علماء کے نزدیک خرق کے عادت یا کرامت شعبدہ بازی کے مماثل تھی، انہوں نے کسی رعایت سے کام نہیں لیا۔
وہ پہلے بھی حضرت حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کے مخالف تھے اور ان کے روحانی تصرف کو علع الاعلان شعب تبازی قرار دیتے تھے۔ پھر جب آتش کدے کے واقعے نے عام شہرت حاصل کی تو علماء کے اسی گروہ نے حضرت حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا شعب تباز کہہ کر پکارا۔ علماء کا ایک مخصوص گروہ جو حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ سے بہت زیادہ ناراض تھا، اس کے نزدیک حضرت حسین بن منصور رحمۃ اللہ علیہ ساحر تھے۔ آتش کدے کے حوالے سے ان علماء نے نہایت سخت لہجے میں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اس شخص کی جادوگری میں اگر اسی طرح اضافہ ہوتا رہا تو مخلوق خدا ایک نئے فتنے میں مبتلا ہو جائے گی۔ یہ تو مخالفین کا حال تھا، مگر چند لوگ جو حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ سے اپنی بے پناہ عقیدت کا دعویٰ کرتے تھے، انہوں نے حضرت حسین بن منصور رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت و تکریم میں اس قدر غلو کیا کہ نہ صرف بات الجھ کر رہ گئی بلکہ ایک نئے فتنے کی بنیاد بھی پڑ گئی۔ یہ مخصوص افراد جو ہمہ وقت حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہا کرتے تھے، آپ کی کرامتوں کو ایک نئے انداز کے ساتھ عوامی حلقوں میں پیش کرنے لگے۔ ان میں سے بعض لوگ اس وقت بھی موجود تھے جب حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آستین کی جنبش سے آتش کدے کا آہنی کھول دیا تھا اور مجوسیوں کی عبادت گاہ کے اندر داخل ہو کر اس قندیل کو بجھا دیا تھا جس سے دنیا بھر کے آتش پرست استفادہ کرتے تھے۔ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کہ ان مخصوص عقیدت مندوں نے آتش کدے کے محافظ کی گفتگو کو بنیاد بنایا اور پھر ایک نیا ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ بعض مورخین نے جو تحقیق کے میدان میں اعتبار کا درجہ رکھتے ہیں، حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف الزامات کی ایک طویل فہرست تیار کی ہے۔ ان الزامات میں شعبدہ بازی اور ساحری کے ساتھ یہ الزام بھی نمایاں ہے کہ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ مہدی ہونے کا دعویٰ بھی کرتے تھے۔ بعض مورخین نے واضح طور پر لکھا ہے کہ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی تشبیہ کیا کرتے تھے۔ جب حسین بن منصور رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا گیا کہ کیا تم عیسیٰ علیہ السلام یا مہدی ہو، تو حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، معاذ اللہ، یہ تو مجھ پر ایک سنگین تہمت ہے، میں تو ایک گناہ گار عاجز بندہ ہوں، اس کے سوا میرا کوئی کام نہیں کہ میں اپنے رب کی پاکی بیان کرتا ہوں اور صبح شام اس کی عبادت کرتا ہوں۔ حضرت حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ واشکاف الفاظ میں اپنے آپ کو اس الزام سے بری الذمہ قرار دیتے تھے، مگر مخالفین نے آپ کی ذات سے ایک ایسے عمل کو وابستہ کر دیا جو کھلا ہوا کفر تھا۔ آخر اس الزام کی حقیقت کیا ہے کہ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ انکار کر رہے تھے اور لوگ اپنی ضد پر قائم تھے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے اور مہدی علیہ السلام تھے۔ دراصل واقعہ یہ تھا کہ جب حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے آتش کدے کے محافظ سے پوچھا کہ اس آگ کو بجھانے اور روشن کرنے والا کوئی شخص ہے، تو محافظ نے اپنی کتابوں کے حوالے سے کہا تھا کہ اس آگ کو صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی بجھا سکتے ہیں، اور وہی
اسے دوبارہ روشن کر سکتے ہیں۔ محافظ کا یہ دعویٰ سن کر حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کرامت کا اظہار کیا۔ نتیجتاً مجوسیوں کے معبود کی آگ بجھ بھی گئی اور دوبارہ روشن بھی ہو گئی۔ اس واقعے کے رونما ہونے کے بعد ہی دو ہی صورتیں سامنے آتی ہیں، یا تو آتش کدے کا محافظ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے خم ہو گیا اور آپ کی بزرگانہ شان کا اعتراف کرنے لگا۔ آپ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے معاذ اللہ، اور اس کی منطقی وجہ یہ ہے کہ آتش پرستوں کی کتاب میں صاف صاف لکھا ہے کہ اس آگ کو صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی بجھا سکتے ہیں۔ پھر جب محافظ نے آگ بجھانے والے کو دیکھا تو اپنے مذہبی عقیدے کے مطابق حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ بیٹھا۔ نعوذ باللہ۔ اگر یہ واقعہ اس طرح پیش نہیں آیا تو پھر دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو عقیدت مند اور درویش موجود تھے، ان لوگوں نے محافظ کی گفتگو سنی تھی۔ اس لیے بعض لوگوں نے جوش عقیدت میں یا ایک سازش کے تحت حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ سے یہ الفاظ منسوب کر دیے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام یا مہدی علیہ السلام ہیں، یا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ مختصر یہ کہ اس الزام کی ایک بنیاد موجود ہے، مگر اس معاملے میں حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ بے قصور تھے۔ اپنے کیف و جذب کے باعث انہیں خبر ہی نہیں تھی کہ ان کے گرد کیسی خوفناک سازش کا جال بچھایا جا رہا ہے۔ فارسی زبان کا ایک مشہور مقولہ ہے، پیراں نمی پرند مریداں می پرانند، پیر نہیں اڑتے ہیں بلکہ ان کے مرید انہیں اڑاتے ہیں۔ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کے بعض مرید یا تو سخت جاہل اور بے خبر تھے، یا پھر نہایت عیار و مکار کہ ایک عاشق جان باز کو رسوا کرنے کے لیے انتہائی شرمناک منصوبہ تیار کر رہے تھے۔ الغرض حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ دستر کے باشندوں کی اس جاہلانہ عقیدت سے بیزار ہو کر بصرہ تشریف لے گئے۔ بصرہ پہنچ کر حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ عبادت و ریاضت میں مشغول ہو گئے۔ یہاں بھی آپ کے مجاہدات اور مشقتوں کا وہی عالم تھا کہ دیکھنے والے حیران رہ جاتے تھے۔ صوفیہ ان کی ریاضتوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے اور برملا اپنی رائے کا اظہار کرتے۔ منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ ایک عاشق کے جاں سوز ہیں۔ عشق کی تپش اور حرارت ان کے جسم و جاں کو جلائے ڈالتی ہے، اور اسی وجہ سے ان پر جذب و کیف کا غلبہ ہے۔ اس کے برعکس بصرہ کے علماء ظاہر کا وہی فتویٰ تھا کہ منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ شعبدے بازی کے فن میں مہارت حاصل کرنے کے لیے کوشاں اور فطرت کے اصولوں سے جنگ کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ بے شک حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ ایک عاشق جاں باز تھے، اور انہیں اس بات کی ہرگز پرواہ نہیں تھی کہ علماء ظاہر ان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ وہ اپنے انداز سے منزل عشق کا سفر طے کر رہے تھے
عشق کی سرمستی نے انہیں اس قدر بے باک بنا دیا تھا کہ وہ اپنے اساتذہ اور مرشد سے بھی عجیب عجیب سوالات کرتے تھے۔ پھر جب انہیں اپنے سوالوں کا جواب نہیں ملتا تھا تو اسی اضطراب کے عالم میں شیخ کی بارگاہ سے اٹھ جاتے تھے۔ حضرت عمرو بن عثمان مکی رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کی اسی بے باکی کی وجہ سے اس قدر ناراض ہو گئے تھے کہ شدید عالم غضب میں اپنے شاگرد کو دنیا کی خوفناک ترین بد دعا دے ڈالی تھی۔ میں اپنی کم علمی اور بے نظری کے سبب اس واقعے پر رائے زنی کا حق نہیں رکھتا، مگر ہزار غور و فکر کے بعد بھی میری سمجھ میں آج تک نہیں آیا کہ حضرت عمرو بن عثمان مکی رحمۃ اللہ علیہ عارف کامل ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے وقت کے اکابر صوفیہ میں نہایت نمایاں حیثیت بھی رکھتے تھے۔ پھر آپ نے حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کو اتنی سنگین بد دعا کیوں دی؟ عارف کا کام تو دعائیں دینا ہوتا ہے۔ پھر بھی اگر ہم حضرت عمرو بن عثمان رحمۃ اللہ علیہ کی بد دعا کو تسلیم کر لیں تو شدت غضب کے اظہار کے لیے اتنا کہہ دینا ہی کافی تھا کہ خدا اسے ہلاک کر ڈالے، مگر بد دعا میں یہ اہتمام کیوں کہ اس کے دست و پا کاٹے جائے، پھر اسے نظر آتش کیا جائے اور آخر میں اس کی راگ دریائے دجلہ میں بہا دی جائے۔ حالانکہ قتل کے سلسلے میں سرور کونین علیہ السلام کی حدیث پاک موجود ہے کہ ایک ہی وار میں قتل کیا جائے، خواہ وہ پاگل کتے کا قتل ہی کیوں نہ ہو۔ اسلام جسمانی اعضاء کو مرحلے وار کاٹنے کی اجازت نہیں دیتا، پھر حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بد دعا کیوں دی گئی؟ میرے خیال میں اس روایت پر مزید تحقیق کی ضرورت ہے کہ واقعتاً حضرت عمرو بن عثمان مکی رحمۃ اللہ علیہ کی بد دعا ہے یا حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کے مخالفین نے زیب داستان کے لیے اس بد دعا کو حضرت عمرو بن عثمان مکی رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم و جلیل بزرگ کے نام کے ساتھ منسوب کر دیا۔ حضرت حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و واقعات کے بارے میں مزید جاننے کے لیے ویڈیو کا اگلا حصہ ملاحظہ فرمائیں۔ شکریہ۔